ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ جی ماں کو اگر ہسبینڈ پہ غصہ ہے، لڑائی ہوئی ہے، سسرال والوں سے لڑائی ہوئی ہے، تو وہ غصہ کہاں نکلتا ہے؟ بچے پہ غصہ بھی نکلتا ہے اور سہیلی بھی بچہ ہوتا ہے، بتایا بھی اس کو جاتا ہے دیکھ تیرے باپ نے یہ ہر کیا، چیز اس کو بتایا جا رہا ہوتا ہے. وہ بے شک 5 سال کا بچہ ہی کیوں نہیں ہے، اس کے اوپر غصہ بھی نکل رہا ہے، اس کو مارا پیٹا بھی جا رہا ہے اور اس کے ساتھ سہیلی بھی بنی ہوئی ہے. ہر چیز کو بتائی جا رہی ہے. ہاں یہ چیزیں ہمارے بچوں کی جو سوچ ہے نا اس کو بہت زیادہ تباہ کر رہی ہے. ایگزیکٹلی. اور ایک اور بھی چیز ہے اس کے ساتھ ساتھ، جو ہمارا تھرڈ پیرنٹ ہے نا، یہ تھرڈ پیرنٹ یہ اس پہ کمی نہیں کر رہا. اس تھرڈ پیرنٹ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جب وہ انسٹا حرام ہے، فیس بک ہے، میرے نام ذرا ڈفرینٹ ہیں، میں فیس بک نہیں کہتا، فیس بک کہتا ہوں، انسٹاگرام نہیں کہتا، انسٹا حرام کہتا ہوں، ٹھیک ہے. تو جب یہ سارے کو بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں، ان میں بچوں کو ریلز بھی کون سی دکھا رہے ہیں؟ جی ایسے ہی ہے، کیونکہ ماں اونچی آواز میں بیٹھ کے وہی ریل سن رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح ہم بچوں کو آئیڈینٹیٹیز کیسے دے رہے ہوتے ہیں؟ میرا بچہ جو ہے نا بڑا شیطان ہے، آپ کے گھر آئے گا سارے برتن توڑ دے گا. ابھی اللہ کی بندی، ابلیس کو، شیطان کو تو اللہ نے ملعون قرار دیا ہوا ہے، رجیم کہا ہوا ہے. تم اپنے بچے کو شیطان کا لیبل دے رہی ہو پہلے سے خود، اور دوسروں کو بھی بتا رہی ہو کہ یہ شیطان ہے. اب اس کی آئیڈینٹی کیا بنے گی؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور کہیں نہ کہیں اس کا وہ کہہ لیں کہ اس کے دماغ میں وہ چیز بیٹھے گی اور اس کا رویے بھی ویسے ہی ہونا شروع ہو جائے گا. ہماری پرانی جو نانیاں دادیاں ہوتی تھیں، وہ کیا بدعا بھی غصے میں کیا دیتی تھی؟ وہ جا تیرا بیڑا تر جائے، اس کا مطلب کہ تو پار نکل جائے، ٹھیک ہے. یہ ان کی بد دعا ہوتی تھی. آج کیا ہوتی ہے؟ تیرا بیڑا غرق ہو جائے، ٹھیک ہے. مطلب یہ جو ہے نا، یہ اب آپ فرق دیکھو دونوں کا، ٹھیک ہے. ابن باز ہیں، وہ شیخ جو امام کعبہ تھے پہلے، ان کا مجھے قصہ یاد آتا ہے. ان کی والدہ نے نا ان کو، جب غصے میں ہوتی تھی نا، تو ان کو وہ بد دعا جو دیتی تھی، وہ کہتی تھی جا تو جا کے امام کعبہ لگ، تجھے لگ پتہ جائے. اور وہ ابن باز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں بعد میں کہ مجھے وہ ماں کی وہ جو دعا تھی نا، وہ ایسی لگی کہ میں لگا اور مجھے واقعی لگ پتہ گیا یہ کتنی بڑی ذمہ داری تھی. اب آپ دیکھو نا، یہ وہ پیرنٹنگ ہے جس سے وہ چائلڈہڈ ٹراماز، ہم تو کہہ رہے ہیں چائلڈ ٹراما میں جانے ہی کیوں بچہ. چائلڈہڈ از ناٹ مینٹ فار اے ٹراما، چائلڈہڈ از مینٹ فار میموریز. لیکن اگر اب کوئی بچہ، میں نے ایسے بھی بہت سے کیسز دیکھے ہیں، آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے، کہ پوری زندگی ان کی چائلڈہڈ ٹراما کے ساتھ گزر جاتی ہے، اور اس میں وہ خود بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں along with their family، اور جو آگے ساری چیزیں بن جاتی ہیں وہ بھی سفر کر رہی ہوتی ہیں اس سے. اب ایک بچہ چلے ٹراما سے گزر گیا ہے، 7 سال 8 سال 10 سال ہو گئے اس کو اس ٹراما سے گزرتے ہوئے، اب اس کو نکالا جا سکتا ہے اس ٹراما کے اندر سے، چائلڈہڈ ٹراما کے اندر سے؟ 100% نکالا جا سکتا ہے. پہلی چیز، اس کو اپنے اندر سے انف از انف کہنا ہے. He has or she has to say I want to get out of it. ٹھیک ہے. So acceptance is the first thing. ٹھیک ہے. Second، اس کے he or she should take help from somebody who's an expert. ٹھیک ہے. Not everyone. اس کے باقاعدہ ٹیکنیکس بھی ہیں. تھرڈ، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں، سب سے پہلے اپنے آپ کو معاف کرو. ٹھیک ہے. دوسروں کو معاف بعد میں کریں گے. ہم سب سے ظالم اپنے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. ہم یہ اپنے اوپر چیزیں طاری کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ہے. اچھا ہوتا کیا ہے، ایونٹ چھوٹا سا تھا، ٹھیک ہے. میں ایک سیشن کر رہا تھا ایک بچی کے ساتھ، تو وہ تھا اس کا فوبیا کیور کا سیشن تھا. اب اس کو چھپکلی کا فوبیا تھا، ٹھیک ہے. آپ کے بھی چہرے پہ تاثرات آ گئے ہیں. اوکے. تو میں نے اسے جیسے میں نے کہا نا چھپکلی، تو اس نے چھلانگ ماری اور وہ جناب ٹیبل پہ چڑھ گئی. کہاں چھپکلی کا؟ میں کہا بیٹا کوئی چھپکلی نہیں ہے.